الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ہماری گفتگو تفسیر قمی کے مقدمے پہ چل رہی تھی. آپ کی خدمت میں علی بن ابراہیم قمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر القرآن سے پہلے امور جن کا جاننا ضروری قرار دیا اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے، اور آپ کے سامنے ناسخ منسوخ، محکم متشابہ، لفظ عام اور اس کا معنی خاص، اور اسی طریقے سے تقدیم و تاخیر یہ ہم پڑھ چکے تھے. اس کے بعد ہم جس موضوع کی پر منتقل ہوتے ہیں وہ ہے المنقطع والمعطوف. تفسیر قمی کا میں دوبارہ ایک تذکر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ ہمارے ہاں باقاعدہ تفسیر کے عنوان سے سب سے قدیمی ترین جو تفسیر تشیع کے ہاتھ میں موجود ہے وہ تفسیر قمی ہے. تفسیر قمی کے بارے میں علم رجال میں بعض بحثیں موجود ہیں، یعنی یہ ہمارے پاس الکافی سے بھی قدیمی کتاب بنتی ہے، یعنی غیبت صغریٰ کی کتاب ہے. یعنی اگر آپ جاننا چاہیں کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی کون سی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے تو وہ تفسیر قمی کہلاتی ہے. علی بن ابراہیم قمی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم شخصیت گزری ہیں، بہت بڑے محدث تھے. مکتب تشیع جن بنیادوں کی پر آج قائم ہے اس کا ایک بڑا حصہ علی بن ابراہیم قمی کے توسط سے ہم تک پہنچا ہے، اور ان کی قبر مبارک یہاں پہ ہی حرم کے پاس پاساج غدیر میں موجود ہے. ضرور اس کی زیارت کا شرف حاصل کریں. علی بن ابراہیم قمی زیادہ احتمال قوی ہے کہ انہوں نے امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہوگی، اگرچہ ان کے اصحاب میں شمار نہیں ہوتے، لیکن زیارت کا شرف ممکن ہے حاصل کیا ہو. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے جو بالخصوص چار نواب اربعہ ہیں، ان چار نواب اربعہ کی زیارت کا شرف انہیں حتماً حاصل ہے، کیونکہ چاروں جو نواب تھے، کیونکہ ان کے بہت بڑی شخصیت ہے نواب اربعہ کے مکتب تشیع میں، غیر معصوم میں کم ہی شخصیات ہیں جو ان سے اوپر شمار کی جاتی ہیں، اس قدر وہ بزرگ شخصیات ہیں. اور علی بن ابراہیم قمی ان سے بھی قدیمی تر تقریباً ہے، سوائے عثمان بن سعید عمری رحمۃ اللہ علیہ کے. خلاصہ کلام، علی بن ابراہیم قمی نے ایک تفسیر لکھی جس کا نام تفسیر قمی ہے، اور اس دور میں چونکہ رواج ہی یہ تھا کہ دین کے تمام شعبہ جات اور تمام پہلوؤں کو امام معصوم کی روایت سے بیان کیا جاتا تھا. ایک طریقہ کار، ایک اسلوب اس دور میں رائج تھا. مثلا عقائد بیان کرنے ہیں، آپ عقیدے کا کوئی مسئلہ بیان کریں تو اس دور میں علماء کیا کرتے تھے، جواب خود سے نہیں دیتے تھے بلکہ روایت امام کی پیش کر دیتے تھے. فقہی مسئلہ آپ نے دریافت کرنا ہے، وہ کیا کرتے تھے، روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتے تھے. تاریخی کوئی مسئلہ آپ نے پوچھنا ہے، حدیث امام کی پیش کر دیں گے. اسی طرح تفسیر کہ فلاں آیت کی کیا تفسیر ہے تو وہ آپ کے سامنے کیا پیش کر دیتے تھے، روایت. لہٰذا اس دور میں جتنی ہمارے پاس تفاسیر پہنچی ہیں یا جن کے نام وارد ہوئے ہیں، اس دور میں تفسیر لکھنے کا جو طریقہ کار اور اسلوب تھا وہ کیا تھا، آیت کے ذیل میں روایت کو بیان کیا جائے گا. لہذا تفسیر قمی تفسیر روائی کے اعتبار سے ہماری سب سے قدیمی ترین تفسیر ہے. اس تفسیر کے اور بہت سارے محاسن ہیں. البتہ ایک بحث جو انشاءاللہ تعالی کسی مقام پہ ہم کریں گے، کیونکہ یہ سلسلہ ہمارا ختم ہو جائے مقدمے کا، اور مقدمے ہم انہی بڑی بڑی تفاسیر کے انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے تاکہ ہمارے پاس وہ اصول اور ضوابط آ جائیں جن کے ذریعے سے تفسیر ہم کر سکتے ہیں. تفسیر قمی کے بارے میں ایک بحث یہ ہے کہ آیا جو تفسیر علی بن ابراہیم قمی نے لکھی تھی وہ ہم تک پہنچی یا نہیں پہنچی، کیونکہ یہ کس قدر پرانی کتاب ہے، تقریباً آج سے 1200 سال پرانی، یا آج سے تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 1300 سال پرانی کتاب ہے. 1200 سال پہلی، تقریباً 250 سال آپ نکال دیں تو جو بچتے ہیں آج کے دور میں 1400 سالوں میں آپ 250 سال نکال دیں تو پھر یہ کتاب ہے.
اتنی قدیمی کتاب ہے یہ۔ لہٰذا کتابوں کے نسخوں میں پہلے دور میں اس طرح سے پریس نہیں ہوا کرتا تھا جیسے آج کے دور میں ہے، تو کاتب خود لکھا کرتا تھا، نسخہ برداری ہوا کرتی تھی، یا استاد جو ہے وہ خود اپنے شاگردوں کو لکھواتا تھا، یا استاد اجازت دیتا تھا کہ یہ نسخہ لے جاؤ اور تم اسے پورا کا پورا اتار دو، یا کاتبین سے وہ لکھوا لیتا تھا استاد۔ اب یہاں پہ جب کاتب لکھ رہا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا تھا، اس دور میں تو پریس تھا ہی نہیں، اب مثلا اگر 1000 کتابیں چھپنی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے 1000 مرتبہ کاتب پوری کتاب لکھے گا، اس لیے مختلف شاگرد ہوتے تھے کہ جو استاد کی کتاب کو لکھا کرتے تھے۔ تفسیر قمی اب کتب میں جب ہم تحقیق کریں گے تو وہ اسی طرح تحقیق ہوگی۔ علی بن ابراہیم قمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفسیر قمی لکھی، اب اس کا وہ نسخہ جو علی بن ابراہیم نے لکھا ہے وہ تو ہم تک نہیں پہنچے گا، وہ تو کسی کتاب کا بھی کسی کے پاس بھی کسی فرقے کے پاس نہیں پہنچا، لیکن علی بن ابراہیم قمی کی اس تفسیر کو ناسخ نے اتار دیا، یعنی کاتب نے لکھا، اور وہ کسی بڑے عالم کے پاس محفوظ ہوگی، کیونکہ امانت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا تھا۔ کتابوں میں ہیر پھیر کر دیا کرتے تھے، سند میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی تھی، پروف ریڈنگ کی بہت ساری غلطیاں ہو جاتی تھیں، کاتب جو ہے وہ کوئی لفظ لکھنا بھول جاتا تھا یا غلط لکھ دیتا تھا، یہ والے سارے مسائل موجود تھے۔ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ علی بن ابراہیم قمی کے بعد والا جو صدی ہے، 50 سال آپ تقسیم کر لیں، ان 50 سالوں میں ایک بڑی شخصیت کے پاس نسخہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس سے 7 والی صدی پہ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اس دور میں کہ جب کتابیں عام ہوگی پورے عالم تشیع میں، جب عام ہو جائے کتاب تو پھر اس میں تھوڑی سی بھی غلطی پکڑی جاتی ہے، لیکن جب تک عام نہیں ہوتی کتاب تب تک کیا ہوتا ہے، غلطی بہت بڑی وہ اس کتاب کا حصہ ہی شمار کی جاتی ہے بعض اوقات۔ لہٰذا ہمارے پاس تقریباً اب یہاں پہ علماء میں اختلاف ہے۔ عالم تشیع میں سید ابن طوس رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی شخصیت گزری ہیں جنہوں نے اپنے سے پہلے والے زمانے میں زمانے کی کتابوں کو قلم بند کر لیا۔ لہٰذا سید ابن طوس خود بیان کرتے ہیں، میں نے فلاں نسخہ جو لکھا ہے وہ نسخہ فلاں عالم سے میں نے لیا تھا، مثلا شیخ طوسی سے لیا تھا، اور شیخ طوسی کہتے ہیں میں نے یہ نسخہ فلاں سے لیا تھا، اور اس طرح سے مؤلف تک پہنچ گیا۔ بس اب جہاں پہ بھی اس طرح سے ترتیب پہنچ جائے، مثلا میں کہوں کہ ہم جو یہ والا نسخہ پڑھ رہے ہیں یہ اصل میں آج سے 400 سال پہلے علامہ مجلسی نے لکھا تھا، اور علامہ مجلسی کا 400 سال پرانا فلاں لائبریری میں اب بھی موجود ہے۔ علامہ مجلسی نے کہاں سے لیا؟ علامہ مجلسی کہیں گے کہ میں نے خود قلمی، اگر علامہ مجلسی یہ گواہی دے دیں کہ میں نے یہ جو کتاب نقل کی ہے یا اس کو جو اتارا ہے یہ فلاں عالم کی ہے، مثلا سید ابن طوس جو مجھ سے 400 سال پہلے تھے ان کے میں نے ہاتھ کی لکھی ہوئی رائٹنگ دیکھی اور اس کے نیچے لکھا ہوا بھی تھا، اور مجھے دیگر علماء نے بھی بتایا کہ یہ انہی کی ہے، یہاں پہ ہم تسلیم کر لیں گے۔ اس طرح یہ سلسلہ پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر علامہ مجلسی تک پہنچتا ہے، لیکن علامہ مجلسی کہیں کہ یہ مجھ تک ایک نسخہ پہنچا ہے لیکن یہ نسخہ آیا وہی ہے یا وہی نہیں ہے، یہاں پہ ایک شبہ پیدا ہو جائے گا یا نہیں۔ تفسیر قمی کے بارے میں اسی طریقے سے ایک اختلاف ہے کہ تفسیر قمی کے نسخے کی آیا اس طور پہ سند ہمارے تک پہنچی یا نہیں پہنچی، یعنی سید ابن طوس نے اگر تفسیر قمی کو بالفرض نقل کیا ہے تو سید ابن طوس نے کس سے لیا، اس کا علم ہی نہیں ہے۔ اب وہ سید ابن طوس اور علی بن ابراہیم قمی کے درمیان 300-400 سال کا فاصلہ موجود ہے، اس میں کوئی تو ایسا ایک واسطہ ہونا چاہیے جو گواہی بن سکے کہ یہ وہی کتاب ہے۔ لہٰذا بعض ہمارے علماء نے موجودہ تفسیر قمی کے اوپر یہ اعتراض کیا کہ یہ وہ نسخہ جو علی بن ابراہیم قمی نے لکھا تھا وہ تو ہم تک نہیں پہنچا۔ اب یہ جو تفسیر قمی کے نام سے ہم تک پہنچا ہوا ہے بہت سارا کچھ ممکنہ اصل نسخے کا بھی ہو، ممکنہ اس کا نہ بھی ہو، یہ ایک بحث ہے، لیکن بہت سارے علماء قبول بھی کرتے ہیں۔ دوسری بحث اس کے اندر یہ ہے کہ آیا جو ابھی ہمارے سامنے تفسیر قمی کے نام سے تفسیر موجود ہے یہ واقعاً علی بن ابراہیم قمی نے لکھی یا ان کے بیٹے نے یا ان کے شاگرد نے؟ اس کے ہمارے پاس بعض شواہد ایسے ملتے ہیں جس سے اس طرح احساس ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو روایت لا رہے ہیں یہ علی بن ابراہیم قمی نہیں لا رہے، کیونکہ علی بن ابراہیم قمی خود محدث ہیں۔ محدثین کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا تھا بعض اوقات طولانیت سے بچنے کے لیے کہ بہت طولانی بات نہ ہو جائے، وہ حدیث اور اس کی سند
وہ پوری ہٹا دیتے تھے اور اس طرح لکھا ہوتا تھا قال علی بن ابراہیم قمی، آگے صرف تفسیر ہوگی، وہ تفسیر حقیقت میں حدیث تھی۔ لہٰذا اس کتاب کی اگر ہم تحقیق اس طور پہ کریں تو اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ اگر ثابت ہو جائے یہ وہی تفسیر ہے اور ثابت ہو جائے یہ علی بن ابراہیم قمی ہی کی ہے، تو ممکن ہے اس کے اندر جتنی بھی احادیث آئی ہیں یا اس کے اندر جتنا کلام آیا وہ حدیث کا درجہ پیدا کر لے۔ لیکن اگر یہ نسخہ ثابت نہیں ہوتا تو پھر ہمیں تحقیق کرنے پڑے گی کہ کسی اور صحیح سند روایت میں بھی یہ معنی آیا یا نہیں آیا، آیا علی بن ابراہیم قمی کے دوش میں ہم لے سکتے ہیں یا نہیں۔ ہمارے بزرگ علماء میں سے اکثریت قائل ہے کہ اس کے اوپر اعتماد کیا جائے، لیکن اس کی ہر روایت کے اوپر نہیں۔ اس پہ بھی اعتراض اشکال موجود ہے، کیونکہ علی بن ابراہیم قمی کے انشاءاللہ مقدمے میں آپ دیکھیں گے انہوں نے اس طرح عبارت لکھی ہے کہ جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ علی بن ابراہیم قمی نے فقط اور فقط وہ روایات اس کے اندر درج کی ہیں جو علی بن ابراہیم قمی کی نظر میں صحیح سند تھیں۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو اس کتاب کی پوری روایتیں صحیح سند ہو جائیں گی، تمام کی تمام روایتیں، اور ان کے راوی بھی معتبر ہو جائیں گے۔ لیکن اگر علی بن ابراہیم قمی کی اس کلمات سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تو پھر ہر روایت کی سند کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ابھی ہم یہ تو صرف کتاب کے مقدمے اور کتاب کے اعتبار سے مسائل تھے، انشاءاللہ تعالی ہم ابھی اسی ذیل میں یہ بھی ملاحظہ کریں گے آیا تفسیر روائی ہمارے پاس سب سے مضبوط ترین طریقہ تفسیر کا ہے یا نہیں کوئی اور طریقہ، یعنی آیت اور آیت کی تفسیر وہ ایک روایت کر رہی ہو، یا یہ سب سے بہترین طریقہ کار ہے یا سب سے بہترین طریقہ کار یہ نہیں ہے، اسے ہم دیکھیں گے۔ بہرحال ہم تیزی سے اب ان علوم کو پڑھتے ہیں کہ جو ان علوم کا تذکرہ علی بن ابراہیم قمی نے کتاب میں کیا۔ المنقطع والمعطوف، مثلا آپ جب بھی قرآن پڑھیں قرآن کریم کی آیات کے اوپر ضرور تدبر کریں، بے شک قلیل پڑھیں لیکن تدبر کے بغیر کوشش کریں نہ پڑھیں۔ قرآن کے حوالے سے 3 احکام خود قرآن کریم نے ذکر کی ہیں کہ 3 قسم کا رابطہ قرآن سے بنانا چاہیے۔ پہلا رابطہ تلاوت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کتاب کی تلاوت کرتے تھے لوگوں کے سامنے، مثلا آپ اپنے علاقوں میں جائیں، اپنے گھر میں جائیں، گھرانہ آپ آباد کریں، گھر کے اندر اونچی آواز میں تلاوت کریں، کوئی اسی بچے کو آپ حکم دیں یا نہ دیں، کوئی آپ کے علاوہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ یتلو علیہ آیاتہ، قرآن کی واضح آیت ہے کہ نبی کیا کرتے تھے، اللہ کی آیات کو تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس لیے جہاں پہ بھی آپ ادھر ہیں، گھر میں ہیں، تلاوت اونچی آواز میں کریں اور پورے کانفیڈنس سے کریں۔ آپ نے بعض نمونے تو دیکھے ہوں گے، ہمارے جو بعض آن لائن درس ہوتے ہیں وہ کتنی عجیب و غریب ہوتی ہے، لیکن بھرپور کانفیڈنس سے کر رہا ہوتا ہے۔ بے شک سارے غلط پڑھ رہا ہے لیکن وہ پڑھ رہا پوری خود اعتمادی سے ہے۔ تو ایک طالب علم تو یقیناً اچھے انداز میں پڑھتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ جو دل میں پڑھتا ہے وہ جب اونچی پڑھے گا تو صحیح نہیں پڑھ پائے گا۔ اور روایات میں بھی وارد ہوا ہے کہ اونچی آواز میں گھر میں قرآن پڑھیں، اس سے جنات بھی بھاگ جاتے ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں، اس کے اثرات بہت گہرے ہیں، معنویت پیدا ہوتی ہے، نورانیت ہے، یہ کلمات خود نورانیت ہیں۔ دوسرا جو حکم آیا ہے کہ جو رابطہ ہے، یعنی یہ گھرانے کی تربیت کا رابطہ ہے۔ مثلا ہم گھرانے کے اندر زندگی بسر کریں یہود و نصارہ کی طرح اور پھر خواہش کریں کہ مومنین ادھر سے پیدا ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ گھرانے کے اندر زور زبردستی سے بھی سب کو دیندار نہیں کیا جا سکتا، پابندیاں لگا کے بھی دیندار نہیں کیا جا سکتا، موبائل پہ بھی پابندی، ٹی وی پہ بھی پابندی، فلاں فرد کے اوپر بھی پابندی، آپ پابندیوں میں آخر کتنا اسے گھیریں گے۔ کیا طریقہ کار ہے ہمارے پاس؟ تلاوت گھر میں اونچی آواز میں کریں۔ اس نقطے کو بہت گہرے طور پہ لے لیں، روایات کثیر ہیں، ابھی ہمارے پاس مورد نہیں ہے تاکہ میں یہ بات آپ کو بیان کر سکوں، یعنی مطلب اتنا بہاری نہیں ہے، لیکن یہ مطلب آج سے کیوں تقریباً 1200 سال پہلے والے ایک محدث کے ذہن میں ہے، لیکن عام پڑھنے والے کے ذہن میں یہ والا مطلب کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ یقیناً آج کا ذہن تو بہت آگے جانا چاہیے۔ بہرحال پہلا قرآن نے جو تعارف بیان کیا اپنا وہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن۔ اس میں بھی روایات میں وارد ہوا ہے کہ اچھی آواز میں تلاوت کریں، گھر کے اندر حکم کسی کو نہ فوراً دیں، کہیں گے تلاوت اونچی آواز میں کریں، وہ خود ہی آپ کے بچے یا آپ کے گھرانہ کرنے پڑے، مثلا کوئی مہمان آیا ہو یا نہ آیا ہو، علماء ہو یا غیر علماء ہو، آپ نماز کے بعد یا ایک ٹائم جو آپ نے رکھا ہے ایک کونے پہ جا کے
ایک درمیانی آواز میں تلاوت کو حتماً و حتماً وجود دیں۔ اچھی آواز میں تلاوت کا روایات میں حکم وارد ہوا ہے۔ نمبر 2، دوسرا رابطہ قرآن کریم سے دوسرا رابطہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی کلمات اور اس کے معانی پر تدبر کریں۔ قرآن کے حوالے سے 3 چیزیں ہیں جو انسان کو جاننا ضروری ہیں، خصوصاً علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے منہج و روش قرآن کے مطابق جو انہوں نے تفسیر کی ہے۔ ہمارا وظیفہ 3 چیزوں کو جاننا ہے۔ ایک ہے تفسیر۔ تفسیر سے مراد یہ ہوتا ہے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کیا معنی پہنچانا چاہ رہا ہے، مراد متکلم جسے کہتے ہیں اصول فقہ کی زبان میں، مراد متکلم یعنی بولنے والے نے لفظ بول کے کیا معنی مراد لیا۔ علامہ طباطبائی نے اس کو تفسیر کہا ہے۔ تفسیر کا کیا مطلب ہے کہ اس لفظ سے معنی مراد۔ دوسری چیز اس ضمن میں ہے تعویل۔ تعویل یعنی حقیقت، اس معنی کی حقیقت۔ تیسری چیز ہے جس کو علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے المیزان میں تفصیل سے ذکر کیا، انشاءاللہ ہم اسے اپنی جگہ پہ پڑھیں گے، وہ ہے جری روایات۔ روایات کا انطباق اور روایات کے مصادیق اور اس کا ہر زمانے میں جاری ہونا، روایات کا منطبق ہونا، آیات کا منطبق ہونا، جری روایات یعنی روایات کا جاری ہونا۔ ہر زمانے میں روایت جاری ہے۔ فرعون کے بارے میں اگر آیت تھی تو وہ آج بھی جاری ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیت تھی تو آج بھی جاری ہے۔ اسے کہتے ہیں جری روایات۔ بس تدبر کے مرحلے میں کتنی چیزیں ہمارے لیے ضروری ہو گئیں؟ 3 چیزیں، تفسیر ہے، تعویل ہے اور جری روایات ہے۔ تیسرا جو حکم قرآن سے آشکار ہمارے سامنے ہے وہ ہے عمل۔ قرآن کے مطابق زندگی ڈھلنی چاہیے، قرآن کے مطابق انسان کی فکر جنم لینی چاہیے۔ لہٰذا ہر وہ شخص کہ جو کوئی بھی علم پڑھتا ہے، چاہے علم فقہ ہو، چاہے علم حدیث ہو، چاہے وہ علم عقائد ہو، چاہے وہ علم سیاسیات ہو، چاہے علوم انسانی ہو، جو علم بھی پڑھتا ہے اگر وہ قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے موقف کے بغیر ہے اسے آپ اسلامی فکر نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے ساتھ یہ اتفاق بھی بعض ہوا کہ بعض مدارس جو جیسے جامعۃ العلوم ہے، اس کے بعض پاکستانی اساتذہ ہیں، بزرگ اساتذہ شمار ہوتے ہیں، اور عربی، انگلش، اردو سب میں ہی وہ درس دیتے ہیں۔ ان کا اپنا تھیسس بھی جو پی ایچ ڈی کا تھا وہ اسی کے اوپر، معاشرے کے اوپر تھا، سوشیالوجی کے اوپر تھا۔ شہید صدر کا بہت انہوں نے مطالعہ کیا، شہید مطہری کا کہتے ہیں میں نے بڑا مطالعہ کیا، اور ادھر ادھر سے خارج میں کئی جگہوں پہ شرکت کی۔ اب ان سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے جو کورس پڑھا ہوا ہے اپنے مدرسے میں وہ مکس کورس ہے، بعض کتابیں اسلامی سوشیالوجی، اسلامی پولیٹکس کی بھی ہیں، اور بقیہ ساری غربی پولیٹکس کی ہیں۔ اب ان کے جو استاد تھے، بعض استاد ہیں کہ جو فکری جو مراکز ہیں ہمارے تشیع کے، ان کے ساتھ مختص ہوتے ہیں، جیسے آیت اللہ مصباح یزدی، آغا جوادی، ان کے اداروں کے ہوتے ہیں، یہ محکم شخصیات ہیں۔ بعض ہیں کہ جو فقہ اور اصول سے وابستگی رکھتے ہیں اور پھر ادھر رجحان رکھنے کی وجہ سے سب کا مطالعہ کیا اور ایک انہوں نے نتیجہ نکالا۔ اب یہ جو استاد تھے ان سے جب ڈسکشن ہوئی تو قرآن کریم و روایات کا مطالعہ بہت کثیر نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ جو رائے دیتے وہ غربی تفکر کے قریب نکلتی۔ نام شہید صدر کا ہی لے رہے ہوتے تھے، نام شہید مطہری کا لیتے، آغا جوادی کا لیتے، لیکن وہ انہوں نے اتنا سا مقطع یا حصہ پڑھا ہوا ہے کہ جو ان کے تھیسس میں آنا تھا یا جو ان کے اپنے مطالعات میں آیا، اول سے آخر تک نہیں مطالعہ انہوں نے کیا۔ اور پھر آغا جوادی، آغا مصباح، آغا طباطبائی یا کوئی اور شخصیت تب اہمیت رکھتی ہے جب وہ قرآن سے ہمیں مطلب بیان کر رہے ہوں۔ لہٰذا وہاں پہ یہ والا مسئلہ دیکھنے کو ملا کہ مثلا فرہنگ ہے، کلچر کی تعریف کے اوپر مسئلہ پیش آیا۔ جو غربی تفکر ہے وہ کلچر کے ماتحت عقائد کو بھی رکھتا ہے، اعتقادات کو رکھتا ہے، کلچر کے ماتحت احساس کو رکھتا ہے۔ کئی انہوں نے ایک ترتیب بیان کی ہے۔ فرہنگ میں سب سے پہلے عقائد آتے ہیں، عقائد کے بعد مثال کے طور پہ احساس انسان کے وجود میں، قدر انسانی آتی ہے، قدر انسانی سے احساس آتا ہے، احساس کے بعد مثلا ہنجار یا نا ہنجار ایک کلمہ آتا ہے، اس کے نیچے پھر ایک اور ترتیب آتی ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن کریم و روایات اہل بیت کے مطابق کلچر کو لیں تو فرہنگ کے اوپر ہے اعتقاد فرہنگ کے ماتحت نہیں ہے۔
یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ پیش آیا، کیونکہ آیات روایات کا جب مشاہدہ کریں اور پھر مفکرین اسلامی مفکرین کا مطالعہ کریں تو ایک خاص ترتیب آپ کے سامنے بنتی ہے۔ لیکن اگر آپ آیات روایات کے منبع سے نہیں مختص یا اس کا مطالعہ آپ کا قلیل ہے تو آپ پھر فکر اسلامی کے حامل صحیح طرح نہیں بن سکیں گے۔ لہذا یہ ہے ہمارے پاس تیسرا مرحلہ کہ موقف اختیار کرنے کے بعد قرآن سے عمل کا تعلق جوڑا جائے۔ یہ رونا ہمارے قدیمی و زمان حال سب ادوار کے مفکرین اسلامی کا ہے کہ امت اسلامیہ وہ قرآنی افکار سے بھی آ رہی ہے اور عمل قرآنی سے بھی آ رہی ہے۔ قرآن کا موقف بھی نہیں رائج ہمارے معاشروں میں معلوم ہی نہیں افراد کو، یعنی قلیل طلاب ہیں جن کے پاس یہ معلومات ہوں گی اس مسئلے میں قرآنی موقف کیا ہے، اور نمبر 2 عمل کا بھی اس سے تعلق نہیں ہے۔ یہاں پہ انہوں نے جو قرآن کی آیت کو ذکر کیا ہے وہ آیت اس اعتبار سے ہے، اب یہ علی بن ابراہیم قمی رحمۃ اللہ علیہ نے جب قرآن کریم کا مطالعہ کیا، دقت کی، غور و فکر کیا تو دیکھا بعض آیات ایسی ہیں، مثلا ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ چل رہا ہے، اچانک ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک واقعہ چل رہا ہے جنگ کا، مثلا غزوہ بدر کا، اچانک فقہی احکام آ جاتے ہیں، پھر غزوہ بدر کے بارے میں دوبارہ آیات آ جائے۔ اس کو انہوں نے نام رکھ دیا منقطع و معطوف۔ آیت آئی اور اترنے کے بعد وہ جو گفتگو کا سلسلہ تھا وہ منقطع ہو گیا۔ منقطع جو ہوا تو پھر نیا سلسلہ شروع ہو گیا گفتگو کا، وہ سلسلہ چلا، جب وہ ختم ہوا تو دوبارہ وہ جو پہلے والا سلسلہ تھا جو منقطع ہو گیا اسی سے متعلق آگے آیت آ گئی۔ اس کو انہوں نے کہا کہ منقطع والمعطوف۔ اس کی آپ مثال دیکھیں، اب میں عربی میں آپ کے سامنے عبارت اور آیات کریمہ پڑھتا ہوں، یہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الْمُنْقَطِعُ وَالْمَعْطُوفُ، منقطع و معطوف، کیونکہ یہ سید علی بن ابراہیم قمی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جو ہم نکات پڑھ رہے ہیں یہ تقریباً 20-30 کے درمیان ہیں۔ اگر کسی کے پاس یہ معلومات نہیں ہے وہ تفسیر نہیں کر سکتا۔ ان میں سے اکثر بیشتر کے آج بھی قائل ہیں ہمارے علماء کہ اگر یہ معلومات نہیں ہے تو وہ قرآن کے معانی بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن کے معنی تقلیدی طور پہ بیان نہیں ہوتے، آغا جوادی نے یہ کہا، آغا طباطبائی نے یہ کہا، آغا فلاں نے یہ کہا، نہیں، قرآن میں تدبر کا مرحلہ طے کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ حجت تو ہمارے لیے کوئی نہیں ہے، نہ آغا جوادی عاملی، نہ آغا طباطبائی، نہ شیخ تبرسی، نہ کوئی اور شخصیت، خود قرآن حجت ہے۔ لہذا قرآن ہمارے لیے قابل فہم ہونا چاہیے۔ ان میں سے ایک یہی وہ نقطہ ہے۔ المنقطع والمعطوف فہی آیات، منقطع و معطوف کیا ہیں؟ آیات ہیں۔ نزلت فی خبر، ایک خبر کے بارے میں، ایک واقعے کے بارے میں نازل ہوئی یہ آیات۔ ثم انقطعت قبل تمامها، قبل اس کے کہ یہ آیات کا سلسلہ ختم ہوتا اس سے پہلے یہ منقطع ہو گئی۔ وجاءت آیات غیرها، پھر وہ درمیان میں آیات کوئی اور دیگر آ گئی۔ ثم عطف بعد ذلك على الخبر الاول، اس کے بعد پھر وہی پہلے والی جو گفتگو چل رہی تھی اس سے متعلق دوبارہ آیات آئیں اور ایک حرف عطف کے ذریعے سے وہ پہلے والے مطلب کے اوپر اس کو عطف کیا گیا۔ مثل قولہ عز وجل، جیسا کہ اللہ عز وجل کا یہ فرمان ہے۔ یہ ہمارے پاس آیات ہیں سورہ عنکبوت آیت نمبر 16 سے 17، سورہ عنکبوت آیت نمبر 16 سے 17۔ قرآن کو اپنے ہمراہ ضرور رکھیں اور اسی ٹائم آیات کو دیکھیں، اس کی بہت برکت ہے۔ اس کے آپ وہ آیات کو دیکھیں گے اس کا بڑا حصہ آپ کو حفظ ہو جائے گا۔ دوران درس جو ہے وہ آیات کو ضرور قرآن کو اپنے ہمراہ رکھیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 16 سے 17۔ وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم، اذ قال لقومہ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا۔ اذ کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اذ کتنی قسموں کا ہوتا ہے۔ یہاں پہ اذ ظرف کے معنی میں ہے، یعنی مضاف واقع ہو رہا ہے اور اس کے بعد پورا کلام مضاف الیہ ہے۔ اذ ماضی کے معنی کو ذکر کرتا ہے کہ ابراہیم کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اس سے ڈرو یا تقوی اختیار کرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔
ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہوتے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم لوگ تو فقط اللہ کو چھوڑ کے ان بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تعبدون من دون اللہ لا يملكون لكم رزقا، اور تم لوگ ان اللہ کو ترک کر کے عبادت کرتے ہو ان کی کہ جنہوں نے لا یملکون لکم رزقا، کہ تمہیں رزق دینے کے بھی مالک نہیں ہیں، یعنی اتنی ان کے اندر استطاعت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہیں رزق دے دیں۔ بت کیا کر سکتا ہے؟ پہلے بھی ذکر کیا کہ بت سب سے آسان ترین بہانہ ہے لوگوں پہ حکومت کرنے کا اور نفع حاصل کرنے کا۔ تو بتوں سے نفع حاصل کیا جاتا تھا، کیونکہ بت بول سکتا نہیں ہے، بت کے نام پہ سب کچھ یہ بیان کر سکتے ہیں، تو بت کھاتا پیتا بھی نہیں ہے۔ بعض تو ہوتا ہے نا کہ اگلوں کو کھلانا پڑتا ہے، تو بت کو کیا کھلانا پڑتا ہے؟ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے یہی ان کو تعقل اور عقل دینے کی کوشش کی کہ دیکھو کہ تم جن کی پرستش کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو ترک کر کے، وہ تمہارے لیے رزق کا کوئی سامان پیدا نہیں کر سکتے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے پاس تم رزق تلاش کرو۔ وَاعْبُدُوهُ، اور اللہ کی عبادت کرو۔ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹ کے جاؤ گے۔ اب یہاں پہ کلام ہے آیت نمبر 16-17۔ اب اس کے بعد آپ آیات دیکھیں قرآن کریم کی، یہی سورہ عنکبوت آیت نمبر 24، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہی ہے۔ وہ کیا فما کان جواب قومہ، اور کوئی بھی قوم کے پاس ان کی بات کا جواب نہیں تھا سوائے اس کے الا ان قالوا، انہوں نے یہ کہا اقتلوہ، کہ ابراہیم کو قتل کرو، او حرقوہ، یا اس کو جلا دو۔ فانجاہ اللہ من النار، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ آگ سے اسے کیسے نجات دیتا ہے، یا اللہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے، انہوں نے قتل اور جلانے کے لیے اقدام کیا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی۔ یہ آیت نمبر کون سی ہے عنکبوت میں؟ 24۔ بس 17 سے 24 کے درمیان کتنی آیات ہیں؟ 17 سے 24 کتنی آیات آ جاتی ہیں؟ 7 یا 8؟ 7 آیات آتی ہیں۔ یہ 7 آیات ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ثم انقطع خبر ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی خبر منقطع ہوگی۔ فقال مخاطبۃ لامت محمد، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اب یہ درمیان میں 16-17 ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور 24 نمبر آیت بھی کس کے بارے میں ہے؟ ابراہیم۔ درمیان میں اب کون سی آیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں ہے؟ اس کو نام دیا شیخ علی بن ابراہیم قمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ خبر تھی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ منقطع ہوئی، پھر نیا سلسلہ آیات آیا، پھر وہ جب سلسلہ آیات میں بات ختم ہوئی، دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی، تو اس کو کہا منقطع معطوف، یعنی ابراہیم علیہ السلام والی آیات کا سلسلہ منقطع ہوا، اور بعد میں جب دوبارہ شروع ہوا تو اس کا عطف پہلے والے حصے پہ ہوگا، درمیان میں نہیں ہوگا عطف۔ وہ کیا آیات ہے؟ وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرو گے، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے بھی امتوں نے رسول کو جھٹلایا ہے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کی فقط و فقط یہ ذمہ داری ہے کہ وہ واضح طور پہ پیغام پہنچا دے۔ اولم یرو کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ خلق کو کیسے پیدا کرتا ہے یا بناتا ہے، یا ابتدا کیسے اللہ تعالیٰ کرتا ہے خلقت کی، اور پھر وہ اس کو کیسے پلٹاتا ہے۔ آیت کے اوپر دقت کریں، بڑی یہ عمیق آیت ہے۔ اولم یرو، کیا تم لوگ دیکھتے یا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، کیف یبدی اللہ الخلق، اللہ تعالیٰ خلق کا آغاز کیسے کرتا ہے، ثم یعیدہ، اور پھر کس طرح اپنی طرف پلٹاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو عمل انجام دے رہا ہے بدء عود کا، یعنی خلقت کا آغاز اور پھر اپنی طرف پلٹانا، بشر کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ آپ اس دنیا میں مشاہدہ کر سکتے ہیں، برزخ میں جو ہو رہا ہے اس کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں، قیامت کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ وسعت
اس قدر وسعت فقط بشر کو حاصل ہے، کسی بھی مخلوق کو اللہ نے یہ اور صلاحیت نہیں دی۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کا یہ واپس پلٹانا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ الی قولہ، یہ سلسلہ اب چل رہا ہے، اولئک یئسوا من رحمتی، وہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے، واولئک لہم عذاب علیم، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ قرآن کریم میں کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا جو گناہ قرار دیا گیا ہے، نہ وہ قتل ہے، نہ زنا ہے، نہ کچھ اور، سب سے بڑا گناہ کیا؟ اللہ سے مایوس ہونا، اللہ سے نا امید ہو جانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ لہذا جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے اوپر گفتگو ختم۔ آیت نمبر 23 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ ثم عطف بعد هذه آیات علی قصۃ ابراہیم، پھر عطف کیا گیا ہے ان آیات کے بعد، 7 آیات کے بعد دوبارہ قصہ ابراہیم پہ۔ وہ جو قصہ ابراہیم تھا اب اس آیت کو دوبارہ اس سے ملا رہے ہیں، اور وہ آیت کیا ہے؟ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 24 پڑھی، فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، کہ ابراہیم کو قتل کر دو، قوم نے یہ کہا، یا جلا دو۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے ابراہیم کو جہنم سے، یا جہنم نہیں، من النار، آگ سے، ان کی بھڑکائی ہوئی آگ سے نجات دی۔ وَمِثْلُهُ فِي قِصَّةِ لقمان، بالکل اسی کے مشابہ سورہ لقمان میں بھی ہے، قولہ، جیسے اللہ کا فرمان ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے فرزند کو کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، در حالانکہ لقمان کیا کر رہے تھے؟ وعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ اس بھائی نے اپنے بھائی سے، اگر 2 افراد ایک جگہ بیٹھے، مومن بھائی ایک جگہ بیٹھے، اور ان میں سے ایک نے دوسرے کو وعظ نہیں کی، نصیحت نہیں کی، تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے، اس نے اس کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ اس لیے جب بھی انسان اٹھے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی وصیت، وعظ اور نصیحت کرنی چاہیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ جب بیٹھے تو وعظ اور نصیحت کرتے ہوئے اٹھنا چاہیے۔ بہرحال لقمان غیر معصوم ہے، نبی نہیں تھے، نہ کسی امام کے وصی تھے نبی کے، ایک عظیم شخصیت تھے، اور اتنی عظیم شخصیت غیر معصوم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے نام کی سورہ کو نازل کیا، ان کے وعظ کو اللہ نے نقل کیا ہے، جو وہ نصیحت کیا کرتے تھے اپنے بیٹے کو۔ کیا انہوں نے نصیحت کی؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا۔ یہ بار بار ہمیں اپنے معاشرے میں کرنی چاہیے۔ آج کل مسلمانوں کا ہر فرقہ ہی شرک کے اعتبار سے، جسے کہتے ہیں نا واٹر پروف، تو شرک پروف ہو چکا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو شرک نہیں کر سکتے، وہ ہر فرقہ مسلمانوں کا یہ سمجھتا ہے، اور ہر فرقہ ہی اس میں قریب قریب مبتلا افراد پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا لقمان کہتے تھے لا تشرک باللہ، اللہ سے شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی گناہوں کی، انسانی گناہوں کی فہرست بنائی جائے تو قرآن کے مطابق سب سے پہلا اور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک۔ اگر ہم اپنی فہرست بنائیں تو کون سا ہے؟ ظلم و ستم، زمینوں کا چھین لینا، ماں کے سامنے بچے کو قتل کر دینا، فلاں فلاں چیزیں، یہ ہماری فہرست ہے۔ قرآن کے مطابق سب سے بڑا گناہ کیا؟ شرک۔ اب یہ گفتگو چلنی چاہیے تھی آگے، لیکن درمیان میں پھر منقطع ہو گیا سلسلہ۔ ثم انقطعت وصیت لقمان لابنہ، لقمان کی وصیت کا سلسلہ منقطع ہوا۔ فقال، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے بارے میں۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ درد و تکلیف کے عالم میں اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں حمل کیا، اٹھایا۔ إِلَىٰ قَوْلِهِ، پھر یہ سلسلہ چلا فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم لوگ کیا کام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب لوٹ کے آؤ گے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم لوگ عمل کیا انجام دیتے تھے۔ یعنی بالفاظ دیگر ہمارے پاس سورہ لقمان آیت نمبر 14 سے لے کے آیت نمبر 16 تک
یہ درمیان میں منقطع ہو گیا سلسلہ وصیت کا جو لقمان اپنے بیٹے کو کر رہے تھے۔ ثم عطف علی خبر لقمان، دوبارہ خبر لقمان کے اوپر پھر عطف کیا گیا اور آیات آ گئی۔ فقال، اب قرآن کریم کی مثلا 14 سے 15 نمبر آیت تک یا 16 نمبر آیت تک یہ سلسلہ چلا، 15 نمبر آیت تک، پہلے کتنے تھے یعنی 11 پہ بریک لگی، 11 سے 15 4 آیات وہ وصیت نہیں ہے لقمان کی، لیکن 16 نمبر آیت کیا آتی ہے؟ یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ اے میرے بیٹے، بنیہ کہتے ہیں پیار اور لاڈ سے نہیں اولاد کو بلاتے، پیارے بیٹے، تو بنیہ اس لیے آتا ہے، وَإِلَّا ابنی بھی کہا جا سکتا ہے، یا بنیہ پیار اور محبت سے۔ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ اگر تم نے مثلا عمل انجام دیا اور وہ ایک چھوٹے سے دانے کے برابر ہے یا اس سے بھی کم تر ہے، یعنی مثقال حبۃ، اس کا وزن بہت ہی کم ہے، قلیل ہے، ایک ذرہ برابر وزن بھی ہے۔ فتکن فی صخرۃ، کہ تم اگر پتھر میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو تو اللہ تمہیں لے کے آئے گا۔ یہ غالباً یا موت کے بارے میں، یہ پیچھے دیکھنا پڑے گا انہا سے کیا مراد ہے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل۔ تو یہ آیت آپ نے ملاحظہ کیا کہ 4 نمبر سورہ لقمان آیت نمبر 16، یہ دوبارہ وہی سلسلہ شروع ہوا، اس کو کہا منقطع معطوف، پہلا منقطع پھر معطوف، درمیان میں جو سلسلہ آیا اس کے بعد دوبارہ عطف پہلے والے پہ کیا گیا۔ وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ، قرآن کریم میں اس کی مثالیں کثیر ہیں۔ اس کے بعد سلسلہ آتا ہے وَأَمَّا مَا هُوَ حَرْفُ مَكَانِ حَرْفٍ، یعنی حرف کی جگہ پہ ایک اور حرف کا آ جانا، حرف کی جگہ پہ ایک حرف کا آنا، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کل ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔